بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے وہ ہے عمرانی فکر، شبان المسلمین کا عمرانی فکر. یعنی شبان المسلمین میں میری فکر کیا ہے یہ مجھے بتانا ہے. دیکھیں، میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کو ہم ایک مذاکرے کے انداز میں لے کے چلیں، ڈسکشن کے انداز میں، تو اس سے لرننگ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. تو میں آپ سے کچھ سوال جواب کروں گا، گفتگو کروں گا، اس میں آپ سے انپٹ لوں گا، اور اسی سے ہی ہم جو وہ تصور ہے ہمارا اسے ہم کنسٹرکٹ کرتے جائیں گے، اس کی تعمیر کر لیں گے. وہ زیادہ ہمارے لیے سہولت رہے گی، اس میں زیادہ افیکٹو رہے گا. کیا چیز؟ اس مائک کو؟ اچھا، یہ اس کا مسئلہ نہیں، ادھر کا مسئلہ ہے. اچھا جی، ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں اور اکثر بیان بھی کرتے ہیں. تنظیم اسلامی میں جب ہوا کرتے تھے تو ڈاکٹر صاحب بیان کرتے تھے کہ تنظیم اسلامی ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت ہے. تو ہم بھی اسی فکر کے ڈسینڈنٹس ہونے کے دعوے دار ہیں. تو ہمارا بھی دعویٰ یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ بھی جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوتے وقت کہ اب یہ اصولی اسلامی انقلابی جماعت نہیں رہی، تو اس لیے میں نے ایک اجتماعیت جو ہے اس کی بنیاد رکھی ہے جو اصولی ہے، اسلامی ہے اور انقلابی ہے. تو ہم بھی تنظیم اسلامی سے نکل آئے اور ہم نے اب دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ شبان المسلمین ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت ہے. یہ تین جملے جو ہیں، تین الفاظ جو ہیں، یہ ہمیں ازبر ہونے چاہیے. جب ہم اصولی کی بات کرتے ہیں تو اصولی سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کہ ہم ایک اصولی جماعت ہیں. جی سر. ہاں جی، چاہے جتنا نقصان ہو جائے، جو گھاٹا مرضی ہو جائے، ہم اصول پر کھڑے رہیں گے. جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ جب افغان جہاد جو ہے اس کا بہت رول ڈالا جا رہا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی مخالفت کی. یا کشمیر جہاد کشمیر کی، تو اس وقت پورے ملک کا نیریٹو کہیں اور جا رہا تھا، ڈاکٹر صاحب کوئی اور بات کر رہے تھے. تو اس پر جو ڈاکٹر صاحب کو نتائج بھگتنا پڑے انہوں نے بھگتے. جب نظام مصطفیٰ کی تحریک چل رہی تھی تو اس پر جو بھی نیریٹو بلڈ ہو رہا تھا، جو جدھر قوم جا رہی تھی، ڈاکٹر صاحب نے موقف اس سے بالکل مختلف لیا کہ یہ نظام مصطفیٰ کی تحریک نہیں ہے، یہ اینٹی بھٹو موومنٹ ہے. تو جو اصولی موقف تھا اس پر کھڑے ہو گئے، چاہے نتائج پہ جو بھگتنے پڑے. سمن آباد کی مسجد سے ڈاکٹر صاحب کو نکال باہر کیا گیا اس موقف کی وجہ سے. تو ہم ایک اصولی جماعت ہے. نتیجہ جو نکلے ہمارے اس اصول کے ساتھ، ہماری کمٹمنٹ کی وجہ سے، ہم اپنے اصول کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارا دعویٰ ہے. ہم کوئی مفاد پرست جماعت نہیں ہے، ہم کوئی ابن الوقت جماعت نہیں ہے جو وقت کے دیکھیں تقاضے کیا ہیں، وقت کی جو ہے ڈیمانڈز کیا ہیں، وقت کی نیڈز کیا ہیں، تو ان کو دیکھ کر ہم بھی دیکھیں کہ باقی جماعتیں کیا کر رہی ہیں تو ہم بھی سمجھیں کہ یہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. نہیں، ہم جس چیز کو اصولی طور پر ٹھیک سمجھیں گے وہ کریں گے، جس چیز کو اصولی طور پر ٹھیک نہیں سمجھیں گے وہ نہیں کریں گے. دوسری بات ہے جی کہ اسلامی جماعت ہے. یہ اسلامی جماعت سے مراد کیا ہے؟ اسلام کے مطابق چلیں گے. جی، اور کوئی اس کو مزید ریفائن کرے گا؟ جی جی، جس کی فکر کی اساس اسلام ہے، جو اسلام کا نظام چاہتی ہے، اس کا نفاذ چاہتی ہے. کوئی اور نظریہ نہیں ہے، کوئی کیپٹلزم کا نفاذ نہیں چاہتی، کوئی سوشلزم کا نفاذ نہیں چاہتی، یہ اسلام کا نفاذ چاہتی ہے یہ جماعت. اور تیسری جو بات ہے وہ ہے کہ یہ ایک انقلابی جماعت ہے. یہ میرا بہت سارا کام نوید بھائی کر گئے ہیں ابھی. تو انقلاب کیا ہوتا ہے یہ آپ کو نوید بھائی نے بیان کر دیا ہوگا ابھی. ڈاکٹر صاحب نے منہج انقلاب نبوی میں جو انقلابی نظریے کی بات کی ہے، جو
انقلابی نظریے کے ضمن میں دو باتیں کی ہیں. کیسا نظریہ ہوگا وہ جس کو ہم کہیں گے کہ یہ انقلابی نظریہ ہے؟ ٹھیک ہے. اور جی جو بھی نظریہ ہونا چاہیے نیا ہو، یا جی نظریہ جو ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے دو باتیں بیان کی نا. یا تو نیا ہونا چاہیے، انقلابی ہوگا تو وہ تو نظام پر پیشہ تو بن کے ڈگرنا لازمی شرط ہے اس کا، اس نظریے کو نیا ہونا چاہیے. یا اگر نیا نہیں ہے تو پرانے نظریے کی نئی تعبیر ہونی چاہیے. یہی کہا تھا ڈاکٹر صاحب نے. تو ہمارا جو نظریہ ہے وہ کوئی نیا نظریہ ہے یا کوئی پرانا نظریہ ہے؟ ہم کس نظریے کے دعوے دار ہیں؟ نظریہ پرانا ہے ہمارا. وہ کیا ہے؟ نظریہ توحید. تو نظریہ ہمارا پرانا ہے تو اس نظریے کی ہمیں نئی تعبیر کرنی پڑے گی. ہمارے پاس جو راستہ وہ یہی ہے. اچھا توحید کے دو پہلو ہیں، ایک علمی پہلو ہے ایک عملی ہے. یہ جو عملی پہلو ہے یہ ریلیٹڈ ہے آپ کے انقلاب سے کہ توحید کی عملی شکل کیا ہوگی، کہ آپ کا نظام کیسا ہوگا. مطلب آپ کہتے ہیں یہ مطلب ہم یہ ہمارا وہ جو فیتھ ہے یا ہمارا عقیدہ وہ یہ کہ اللہ حاکم ہے. یہ تو آپ کا عقیدہ ہو گیا نا، فیتھ ہو گیا، آپ کا نظریہ ہو گیا ایک آپ کا. اس کی عملی تعبیر کیا ہوگی، عملی شکل کیا ہوگی، وہ کس چیز میں نظر آئے گی آپ کو؟ سیاسی نظام میں. وہ حاکم ہے تو اس کی حاکمیت کہاں نظر آنی چاہیے؟ نظر بھی تو آنی چاہیے نا کہیں پر. یہ تو نہیں کہ بس علمی بحثیں ہو رہی ہیں اللہ حاکم ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے. یہ بات تو کہہ دی لیکن اس کی عملی شکل بھی تو کوئی نظر آنی چاہیے نا. اسی طرح آپ نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ مالک ہے، تو اس کے مالک ہونے کی جو صفت ہے اس کی عملی تعبیر کہاں نظر آئے گی؟ وہ معیشت میں، آپ کے معاشی نظام میں نظر آئے گی. اسی طرح وہ خالق ہے تو اس کے خالق ہونے کی عملی تعبیر جو ہے، عملی شکل جو ہے وہ کہاں نظر آئے گی؟ وہ آپ کی معاشرت میں، معاشرتی نظام میں نظر آئے گی کہ تمام انسان اللہ کی مخلوق ہے، لہذا سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے. یہ جو توحید کی، یہ جو میں نے آپ کو کہا سیاسی اور معاشی اور معاشرتی نظام کی تعبیر کر کے بتائی ہے، اسی کو اصل میں کہا جاتا ہے عمرانی فکر، سوشل تھاٹ. ایک علمی پہلو ہے توحید کا، ایک اس کا انقلابی تعبیر ہے، اس کی ایک عملی تعبیر ہے اس کی. یہ جو توحید کی انقلابی تعبیر ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے عمرانی فکر. وہ جو دوسری میں نے کی تھی وہ کیا تھی؟ وہ دینی فکر تھی. وہ یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. آپ کی دینی فکر جو ہوتی ہے اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیں ہمارے ہاں دینی فکر، ہم جب کہتے ہیں کہ ہماری دینی فکر جو ہے وہ شبان المسلمین کی، وہ کیا تصور ہے ہمارا؟ کیا ہماری دینی فکر؟ جی. اور ارکان اسلام. جی. اور جی. اور کچھ ورق اڑائے گل نے، کچھ لالے نے، کچھ نرگس نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. یہ جو ہے نا شوق جو ہے، جب تک آپ کے اندر خود نہ پیدا ہونا کسی چیز کا، یہ اس قسم کی تربیت گاہیں ہم 50,000 کر دیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا.
جب شوق کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ ہے پرسنل موٹیویشن، خود سے سننا، چیزوں کو خود سے پڑھنا، یہ شوق اپنے اندر پیدا کریں. ہم ہر تربیت گاہ میں اس چیز کی ترغیب دیتے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ آپ چیزوں کا مطالعہ کیا کیجئے، ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز ہیں ان کو سنا کیجئے. ہم تو ہمارا تو یہ حال تھا، اشوک کی حالت یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب کو وہ نشست ثانیہ کا 9 گھنٹے کا لیکچر ہے اور ہم ایک ہی نشست میں بیٹھ کے سن لیا کرتے تھے، اور وہ منہج کے 6 گھنٹے کے لیکچرز ہوتے تھے، ہم ایک ہی نشست میں بیٹھ کے سن لیا کرتے تھے. ہم کتاب پڑھ کوئی اٹھائی ہے تو وہ ایک ہی نشست میں ختم کی ہے تو اٹھے ہیں. ایسا بھی ہوا ہم نے ایک دن میں 2 کتابیں بھی پڑھ لی ہیں ڈاکٹر صاحب کے، چھوٹے چھوٹے کتابچے ہی ہوتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کا شوق جب تک نہیں ہوگا، لرننگ جو ہے وہ آپ کی وہ نہیں ہو سکتی. اس طرح سے یہ جو ہم چیزوں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو ہر دفعہ ایجوکیٹ کریں، ایسے آتے ہیں پھر واپس ویسے لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ لیکچرز کو سنا کریں. خاص طور پر یہ جو خالد صاحب کے جو ہم تنظیم سے نکلے ہیں نا، تو اس پہ جو ڈاکٹر صاحب خالد صاحب نے وہ جو 30 لیکچرز ہیں خالد صاحب کے، 30 ہیں نا، یہ 28 ہیں، 30 لیکچرز ہیں. وہ آپ اپنی وہ روٹین بنا لیں کہ آپ ہر ہفتے ایک لیکچر ضرور سنا کریں گے. یہ آپ کی دینی عمرانی فکر ساری کلیئر ہو جانی ہے، ساری تصورات آپ کے. مطلب ہمارے لیے بہت بڑی وہ ایک بلیسنگ ہے خالد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. تو میں نے خود رات ان کا لیکچر، وہ جو 14واں لیکچر ہے وہ سنا ان کا، تو مجھے کتنی ساری چیزیں ازبر ہو گئیں، دوبارہ نہیں آ گئی. اور جب ان کو سن رہے تو دماغ اور کہیں سے کہیں نکل کے آ گئے اس کی، جب اس کو اپلائی کرتے گئے ان کانسیپٹس کو، چیزوں کو. حالانکہ وہ ہمارے سامنے ہی ریکارڈ ہوا تھا، لیکن اس کو پھر سنا ہے تو پھر مزہ آیا، ایک دفعہ دوبارہ تازہ ہو گیا یہ چیز. تو ان چیزوں کو سنا کریں آپ کو ضرورت ہے اس کی، ان چیزوں کی. لیکن یہ ہوگا آپ کے پرسنل موٹیویشن سے. تو یہ جو ہم فرائض کی بات کرتے ہیں، آپ کے دینی فرائض کی بات کرتے ہیں، یہ آپ کا دینی فکر ہی تو ہے، اور کیا ہے. اور ان فرائض میں چوٹی پر کون سا فریضہ ہے؟ اقامت دین کو غالب کرنے کی جدوجہد. تو اس کا تصور، اس کا تعلق بن گیا آپ کی انقلابی فکر کے ساتھ آ کے. وہ دین کو غالب کرنا ہے آپ نے. اس سے مراد کیا ہے؟ سیاسی، معاشی، معاشرتی غلبہ. ٹھیک ہے جی. اب یہ آپ کا دینی فکر لنکڈ ہے آپس میں، یہ آپس میں پیوست ہے، یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. وہ مطلب ضرور سنیے گا اس لیکچر کو، وہ جو خالد صاحب کا جو 14واں لیکچر ہے نا، وہ جو تنظیم نے اپنا ایک سرکولر جاری کیا تھا کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب کی دینی فکر سے تو مکمل، اساسی فکر سے تو مکمل اتفاق ہے، ہاں ان کی سیاسی آراء اور ان کی جو عمرانی فکر اس سے اختلاف کی گنجائش ہے. یہ ایک وحدت ہے، یہ دونوں. یہ ایک سیلف کانٹراڈکٹری بات ہوتی ہے. کوئی بندہ کہے کہ مجھے اس کی دینی فکر سے اتفاق ہے، اس کی عمرانی فکر سے اختلاف ہے مجھے. یہ دونوں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. اچھا، اب ہم نے یہ سمجھ لیا ایک تصور. سوشل تھاٹ اس کو انگلش میں کہتے ہیں نا. سوشل ہوتا کیا ہے کہ جب بھی 2 افراد یا 2 افراد یا 2 سے زیادہ افراد پر مشتمل کوئی اجتماعیت وجود میں آ جاتی ہے تو سوشیالوجی کا ڈومین شروع ہو جاتا ہے. جب تک آپ فرد سے مخاطب ہوتے ہیں یہ سائیکالوجی کا ڈومین ہوتا ہے. جب آپ فرد سے نکلتے ہیں اور کسی 2 افراد یا 2 سے زیادہ افراد کی اجتماعیت کو وجود دیتے ہیں تو یہ اجتماعیت ایک وجود آتی ہے. یہ سوشیالوجی کا ڈومین شروع ہو جاتا ہے. سوشل ریلیشن شپس لوگوں کے آپس میں، ہمارا فیملی کے ساتھ، ہمارا اپنی نیبرز کے ساتھ، ہمارا اپنی کمیونٹی کے ساتھ، اس سے بڑھ کر ریاست کے ساتھ. یہ ریلیشن شپ، سوشل ریلیشن شپس ہیں ہمارے. تو سوشل تھاٹ ہوتی ہے وہ فکر جو ہمارے سوشل ریلیشن شپس کا احاطہ کرتی ہو، ان کو ایڈریس کرتی ہو، ہمارے سوشل پرابلمز کو ایڈریس کرتی ہو. تو اس میں ہم 3 مزید کیٹیگرائزیشن آسانی کے لیے کر لیتے ہیں. ایک کمپریہنسو، کہ ایک سیاسی ڈومین ہے، ایک معاشی ڈومین ہے اور ایک معاشرتی ڈومین ہے سوشل ڈومینز کے اندر. جی ہاں، سوشیالوجی کو عمرانیات کہتے ہیں نا. عمران کا مطلب ہوتا ہے آبادی. لفظ عمران کا مطلب جو ہوتا ہے
تو اسی سے عمرانیات نکلا, آبادی سے متعلق علم, یعنی لوگوں سے متعلق علم, لوگوں کا علم. تو اچھا, اب ایک اور ایشو ہے تمہیدی اسی ضمن میں, کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے توحید کی ایک عملی تعبیر پیش کرنی ہے لوگوں کے سامنے, یعنی آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں اللہ مالک ہے یا اللہ حاکم ہے, تو آپ نے اس کی حاکمیت کی عملی تصویر بھی دکھانی ہے دنیا کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مالک ہے, تو پھر مالک کا مطلب کیا ہے کہ یہ مال و دولت و دنیا یہ سارا جو ہے یہ کیا ہے, اس کا مالک وہ ہے, ہم کیا ہیں, امانت دار ہیں, ہم میں سے کوئی ملکیت کا دعوے دار نہیں ہو سکتا. اب یہ مکمل ایک آپ کا معاشی نظام جو ہوگا اس کی جہت ہی اور ہوگی, اس کی ایسنس ہی اور ہوگی, اس کی بنیاد ہی اور ہوگی جو کھڑی کریں گے آپ ایک معاشی نظام. اچھا, آج کے دور میں اگر آپ نے اسلام کا سیاسی نظام قائم کرنا ہے تو کیسا ہونا چاہیے, ذہن میں کیا خاکہ آتا ہے؟ جیسے تو خلافت راشدہ تھی ویسا ہی نظام ہم نے لانا ہے, جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے قائم کیا تھا نظام, ایسا نظام ہی ہم نے قائم کرنا ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا ہی ہے. کسی کو اختلاف ہے اس بات سے؟ جی. ڈیموکریسی کے اندر اللہ کی حاکمیت کو تو ڈیموکریسی تو شرک نہیں ہے, شرک نہیں ہے ڈیموکریسی. وہاں پر آپ کو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے کوئی نظر آتی ہے آپ کو کوئی جمہوریت شمولیت کی کوئی؟ مفاہمت کا ایک جدید نظام ہے, اس میں صرف جہاں تک اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کا ہے وہاں تک تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں. مطلب اس میں سنی مطلب قانون اللہ کا ہوگا, مفاہمت انسانوں کی ہوگی, لیکن وہ جو کیوان انور صاحب نے بھی بتایا تھا کہ ڈی سینٹرلائز ماڈل ہے شبان کا, اس میں حاکمیت ہمیشہ اللہ کی ہوگی, لیکن اختیار لوگوں کے پاس, خلافت لوگوں کے پاس ہوگی. صحیح, ہاں جی, ان کو تو اختلاف ہے. اور کسی کو اختلاف ہے کہ ہم نے خلافت راشدہ کا نظام نافذ کرنا ہے یہاں پر؟ جی. وہاں سے ہم اصول ہی لے سکتے ہیں, باقی تو ہم نے کرنٹ کنڈیشن کو دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کون سا نظام ہو سکتا ہے, تو وہاں سے ہم اصول نصابیں لے کر رہے. خلافت بھی ہو سکتی ہے, جمہوریت بھی ہو سکتی ہے, بادشاہت بھی ہو سکتی ہے, لیکن اصول سارے وہاں سے ہیں. نہیں, دوسرا بندہ آ گیا, دو بندوں کو ہو گئی نا اختلاف کہ ہم نے خلافت راشدہ والا نظام نہیں لانا. نظام وہی ہے, اللہ کا ہی نظام ہے, لیکن جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں ہم نے وہ اصول توڑنے نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, چلیں میں ایک اور تھوڑا سا یہ جیسے میں جواب دیا تھا نا, خیر صاحب آپ سے پوچھ رہے تھے کہ جمہوریت شرک نہیں ہے, مشرک ہے. وہاں بھی مشرقوں کو کلمہ پڑھایا تھا, یہاں بھی مشرک ہے, اس کو بھی کلمہ پڑھا دیا. جی سر. صحیح کہہ رہے ہیں, حرام کو حلال یا حلال کو حرام جو طے کردہ ہوتے ہیں ان کو تو نہیں توڑ سکتے, لیکن پھر اس کے اندر جتنی گنجائش ہے اس کے اندر ہم جمہوریت کو نافذ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ اگر ہم نے کوئی پارٹی کرنی ہے تو اس میں شراب تو ہم نہیں رکھ سکتے اپنے فیصلے کے ساتھ, لیکن جو چیزیں ہیں کہ کوک ہونی چاہیے یا پیپسی ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے یا شکنجی ہونی چاہیے, تو اس میں ہم آپس میں جمہوریت کے ساتھ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو بنیادی حدیں توڑے بغیر جو ہے وہ جمہوریت ان کے مشورے کو شامل کیا جائے گا, مسافرت کا صحیح. جمہوریت میں یہ بجٹ کا نظام کا بھی وہاں مزید دورہ والا نہیں ہو سکتا نا, الیکشن ہی کرائیں گے. یہ شو کرنی چاہیے کہ قرآن کچھ چلتا ہے جس کو ہم نہیں قرآن کریں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک اسلام آباد میں چند بندے بجٹ کر کے ٹرین ہو جائے, ایسا تو نہیں. صحیح. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب کے دور میں جب ڈاکٹر صاحب تھے, بلکہ ان کے بعد بھی کافی عرصے تک, تنظیم اسلامی کے جو کتابچے ہوتے تھے, پمفلٹس ہوتے تھے, ان پر لکھا ہوتا تھا کہ تنظیم اسلامی
क्या था वो तंजीम इस्लामी का निज़ाम नहीं, क्या था बोला, का पैगाम, तंजीम इस्लामी का पैगाम, खिलाफत राशिदा का निज़ाम, निज़ाम खिलाफत का क़याम। फिर वो निज़ाम खिलाफत को तब्दील किया गया और फिर कर दिया गया खिलाफत राशिदा का क़याम। इसका फ़र्क पता है किसी को? कोई बता सकता है, नवीद भाई के और इमरान रियाज के अलावा? सर ये असल में फ़र्क इसी तरह ही है कि जैसे आपने शुरू में नज़रिए के हवाले से बात की है ना, कि नज़रिए की ताबीर जो है इस दौर में दोबारा से उसको रिफ़्रेश किया जाएगा। इसी तरह निज़ाम का जो स्ट्रक्चर है वो ये असूल तो दीन के वही रहेंगे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या कुरान से हमने लेते, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन आज के जदीद दौर के तकाज़ों के हिसाब से होगी। अगर आप उसकी स्टेट स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करेंगे तो वो नहीं हो सकता एज इट इज़ खिलाफत राशिदा में जो था वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि आपको खलीफा राशिद जो है वही मुयसर नहीं होगा, और इस वक्त जो है वो चूँकि उम्मत जो है उस सारे जिम्मेदारी को लेके चल रही है, तो ये मामला शायद इसी तरह ही होगा कि शायद उम्मत ही खलीफा को भी अपॉइंट करेगी। ये आगे की बात मैंने कर दी है, लेकिन ये कि स्ट्रक्चर जो है वो जदीद दुनिया को और उसके तकाज़ों को सामने रख के बनाया है असूल हुए। ये आप किस जुमले को एक्सप्लेन कर रहे हैं? ये जो आपने अभी सवाल किया वो डॉक्टर साहब वाली बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, या फ़र्क जो पूछे थे मैंने वो बताया। मतलब फ़र्क क्या है कि खिलाफत राशिदा का मतलब ये है कि वही पूरा निज़ाम उठा के कि हम ये कह रहे हैं कि 1400 साल पहले जो स्ट्रक्चर था जिस शेप एंड फॉर्म में, वैसा का वैसा ही हमने आज लाकर वो स्ट्रक्चर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। ये इसका मतलब है खिलाफत राशिदा का क़याम। और जब कहते हैं कि निज़ाम खिलाफत का क़याम, इसका मतलब ये नहीं है। जो डॉक्टर साहब का बयान था, वो जो डॉक्टर साहब ने जो बात की थी वो था कि निज़ाम खिलाफत का क़याम। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि खिलाफत राशिदा मुमकिन ही नहीं है। एक तो पहले खलीफा राशिद कौन होगा जो हम में से दावा करे कि खलीफा राशिद है? अबू बकर, उस्मान, उमर और अली हों रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, हम में से किसका किरदार है वैसा या कौन दावा कर सकता है वैसा? इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो तो एक शख्सी निज़ाम की तरफ है ना, वो एक कि हमने एक बंदे को मान लिया कि ये हर तरह का फैसला जो करेगा, सारे फैसले जो करेगा दीन के मुताबिक, ये करेगा, ये बंदा राशिद है तो ये आगे से जो है ना वो रुशद की ही हदायत देगा। लेकिन अब क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है तो अब बोर्ड का एक तस्वर है, जैसे एक स्पेशलिस्ट होता है, ये ग्रेड स्पेशलिस्ट है, ये हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो अब वो क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन आज फील्ड में आ गई ना, तो अब एक बोर्ड बैठेगा जो एक इंसानी स्ट्रक्चर को या इंसानी जिस्म का मुशाहिदा करेगा कि इसको सही रास्ते पे चलाना है, तो उसमें हार्ट का डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट भी होना चाहिए, ब्रेन का भी होना चाहिए और हड्डियों का भी होना चाहिए, और बाकी जो जितने उसके अदा हैं हर एक स्पेशलिस्ट बैठेगा, तो फिर वो एक पूरी इंसानियत के लिए, एक पूरे इंसान के लिए एक लाया मिल देगा। यदि ये होगा तो फिर वो ठीक होगा, वो एक जमहूरियत। बिल्कुल सही बात है, ज़बरदस्त। आसान अंदाज में बात समझा दें इनकी। वो कह रहे हैं कि खलीफा राशिद होने का कोई दावेदार नहीं हो सकता, कोई उस वो अहलियत में रखता ही नहीं है कोई, लिहाजा कोई दावा नहीं कर सकता कि मेरी बात अक्ल कुल होगी। अब हर बंदा मोहताज है कि उसको कुछ और लोग उसके साथ मिलें और उसको मशवरा दें, तो मिलजुल कर काम करना पड़ेगा हमें। अब ये इस अहद की मजबूरी है, क्योंकि हम में से कोई भी वो साहबा में से तो हम उस दौर में से तो है ही नहीं कोई बंदा हम में से। अच्छा, इसको और ज़रा मिसाल से समझ लीजिए ज़रा। ये जो डॉक्टर साहब जो ये तो खिलाफत राशिदा का क़याम वाली बात है ना, जो ये तंजीम इस्लामी ने अब की है, डॉक्टर साहब का कहना क्या था कि ये तो मुमकिन ही नहीं है खिलाफत राशिदा का क़याम। इस दौर के अंदर आप वो निज़ाम लाकर नाफिज करें, ये मुमकिन ही नहीं है। उसकी एक तो जी इन्होंने पेश की, एक इन्होंने भी की, और भी हैं, वो आप लिटरेचर को पढ़ें ज़रा, सुने। जी 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 बोलिए। एक तो ये था कि जो उस टाइम खलीफा राशिद थे उनकी तस्किया जो है ना वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया था, तो उन्होंने जिस तरह किया तो वो तो कोई अजीब वो उसकी होगी ना, मतलब उनमें तो कोई दुनिया की कोई ख्वाहिश है इस तरह तो नहीं रही होगी ना। उनके ईमान को तो हम खाक को भी नहीं पहुँच सकते। दूसरी तरफ ये था कि फिर ये जो वहाँ पे मतलब जो मुसलमान थे उनकी जो है ना वो मशावत से मतलब वो खलीफा बनते थे,
اور یہ دوسری جو ہے پھر یہ تو ایک خاندان یا ان کی جو ہے نا وہ مشورے سے بنتے تھے. تو یہ خاندان مطلب جو پورے مسلمانوں کی جو مشورہ ہوگی وہ اصل میں صحیح خلیفہ ہوگا. اور یہ جو خاندان وغیرہ کے یہ تو مطلب پھر وہ جو مخصوص خاندان یا اپنے مفادات یا اپنی جو ہے نا وہ چودراہٹ کے لیے بنتے ہیں, اللہ کے لیے کام نہیں کرتے, ان کے لیے جو ہے اس طرح ہوتے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے سر. ٹھیک ہو گیا جی, سمجھ آ گئی بات. اس کو اور سادہ مثال سے سمجھا دوں. ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا 1 سال کا, تو اس کے سوٹ کا سائز چھوٹا ہوگا نا. پھر وہ 5 سال کا ہو جاتا ہے, تو 5 سال کے بچے کو آپ 1 سال کے بچے کے کپڑے پہنا سکتے ہیں. پھر وہ 14 سال کا ہو گیا, تو آپ کو اس کو پھر 14 سال کے بچے کو 1 سال کے کپڑے پہنا سکتے ہیں. تو جیسے جیسے وہ بڑھ رہا ہے, ایوالو ہو رہا ہے, اس کا ایوولوشن ہو رہا ہے, تو ویسے ویسے آپ کو اس کے کپڑوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے, اڈیپٹ کرنا ہے اس کے مطابق, اس کے سائز کے مطابق. ایسے ہی معاشرتی یا سوشل ایوولوشن ہے. جیسے ایک فرد کا ایوولوشن ہوتا ہے, ایسے معاشروں کا ایوولوشن ہوتا ہے. تو یہ نوع انسانی کا بھی ایک ارتقاء ہوا ہے اور ہو رہا ہے. تو آج آپ جو ہے وہ آج کے بچے کو, آج کی دنیا کو 1400 سال پہلے کی پوشاک پہنانے کی کوشش کریں گے تو پوری نہیں آنی. وہ معاشرہ ایک قبائلی معاشرہ تھا, قبائل سے اٹھ کر ریاستیں وجود میں آ گئیں. قبیلہ ایک چھوٹا یونٹ تھا, ریاست ایک بڑا یونٹ ہے. تو آپ قبیلے کے کپڑے ریاست کو پہنانے کی کوشش کریں گے تو نہیں ہوگا, اسے نہیں آئیں گے, کپڑے پھٹ جائیں گے. ریاست نے ننگا ہو کے کھڑا ہو جانا سامنے. اگر ریاست کا سطر ڈھانپنا ہے یا ریاست کو خوش لباس دکھانا ہے تو پھر اس کے سائز کے مطابق آپ کو اس کا لباس تیار کرنا ہوگا. یہی تعبیر جدید ہے, یہی عمرانی فکر ہے کہ آپ نے آج کا سیاسی نظام, آج کا معاشی نظام, آج کے عہد کے جو مسائل ہیں ان سے ہم آہنگ توحید کی عملی تعبیر کیا پیش کرتے ہیں دنیا کے سامنے. یہ وہ تعبیریں ہیں جو پیش کی ہیں اقبال نے, مولانا مودودی نے. اسلامی ریاست کتاب لکھی ہے انہوں نے پوری. ڈاکٹر اسرار احمد نے خطبات خلافت لکھی کتاب پوری, لیکچرز بھی ہیں ڈاکٹر صاحب کے. اصل میں تو وہ لیکچرز ہی ہیں جو کتاب کی شکل میں کنورٹ ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے نا خطبات خلافت. وہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خطبات خلافت پڑھی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کے؟ ایک ہے, 2 ہو گئے. تو یہ مطلب چیزیں ہیں کچھ کہ اساسی نوعیت کی چیزیں ہیں, جو بنیادی نوعیت کی چیزیں ہیں. یہ آپ نہیں پڑھیں گے تو میں بتا دوں آپ کا اور تبلیغی جماعت کا کوئی فرق نہیں ان میں ہوگا. جیسے ان کے 6 نمبر ہیں, ایسے ہمارے بھی جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ جب پوچھیں گے آپ سے اسلام کیسا, وہ آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا کچھ. تو یہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو آگاہی ہونی چاہیے. آپ کسی کوئی سوال کرتے ہیں, ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کے دور کا کہ بھی آج آپ کہتے ہیں کہ اسلام لانا ہے, وہ جو محمد رسول اللہ ہے اس کو 1400 سال گزر چکے ہیں اس نظریے کو, تو اس دور کے اندر کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ آپ سے کیا جواب دیں گے آپ اس کو؟ یہ جو جمہوریت کی بحث ہے, یہ اس کو جو ہمارے ہاں بہت زیادہ بہت اکثر مذہبی لوگ جو ہیں ان کے اندر کہا جاتا ہے, سیدھا جمہوریت کا نام آتے ہی ذہن میں تصور آتا ہے شرک. اسلامی جمہوریت کی اصطلاح کس نے دی تھی؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے یہ اصطلاح کس نے دی تھی؟ نہیں, کس نے کہا؟ مولانا مودودی. ہاں جی, مولانا مودودی نے یہ اصطلاح دی تھی اسلامی جمہوریت کی. کیا تھی یہ اسلامی جمہوریت تھی؟ اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ جو نوید بھائی نے بھی کہا کہ وہ جو مشرک تھے ان کو جہاں مسلمان کیا گیا تھا تو ہم جمہوریت کو مسلمان کریں گے, تو مولانا مودودی نے جمہوریت کو مسلمان کیا ہے اور اس کو اسلامی جمہوریت کا نام دیا ہے. آج آپ جماعت اسلامی کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ بھی اس اصطلاح سے آگاہ نہیں ملیں گے آپ کو. یہ بنیادیں ہیں, یہ آپ کی چیزیں, یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کہنے کہ یہ ہمارا
डिस्टिंक्टिव फीचर है हमारी फिक्र को, हमारी दावत को, हमारी जद्दोजहद जो है जो हम कर रहे हैं, वो कौन सी चीज़ है जो इसे मुमताज़ करती है दूसरी तहरीकों से? इम्तियाजी सिफ्त किसे कहते हैं? वो चीज़ जो कि आप में हो किसी और में ना हो। जैसे हम इंसान में कहते हैं कि रूह जो है ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, ये इम्तियाजी सिफ्त है, ये इंसानों में है और किसी में नहीं है। अकल जो है उसको हम डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं कहते, अकल जानवरों में भी होती है, हम में ज़्यादा है उनमें कम है, तो क्वांटिटेटिव डिफरेंस है, क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है कोई। हाँ, रूह जो है वो हमें है उनमें है ही नहीं, तो ये क्वालिटेटिव डिफरेंस बढ़ गया। तो बाकी तहरीकों से आप मुमताज हैं, किस तरह से मुमताज है? क्या चीज आपको मुमताज करती है? अल्लाह की हाकमियत होनी चाहिए, ये तो सब कहते हैं, ये तो मौलाना फजलुर रहमान भी कहते हैं, ये तो तंजीम इस्लामी भी कहती है, ये तो तबलीगी जमात वाले भी कहते हैं, ये तो सब कहते हैं, जमात इस्लामी वाले भी कहते हैं। तो आप कैसे उनसे डिफरेंट है? ये आपकी सोशल थॉट है जो आपको उनसे मुमताज करती है, और वो उसके बारे में आगाही ना हो हमें। हम कैसा सियासी निज़ाम चाहते हैं, हम कैसा माशी निज़ाम चाहते हैं, या पेश करते हैं, चाहते नहीं पेश करते हैं। हम तो दाई हैं ना, दावेदार हैं, एक दावा लेकर खड़े हुए हैं, एक सलूशन पेश कर रहे हैं दुनिया को। तो वो सलूशन क्या है हमारे पास? कैसा सियासी निज़ाम हम चाहते हैं हमारे पास है, कैसा माशी निज़ाम हमारे पास है? दुनिया आज जो है वो माशी जबर इस्तेसाल का शिकार है, हमारे पास क्या सलूशन है उनके लिए? माशरती बेराहरबी की जो दुनिया जिसमें मुब्तला है, उसके लिए हमारे पास क्या सलूशंस हैं? माशरती नाइंसाफी है, अदम मुसावात है, ये सारी चीज़ों के हम क्या मुतबादिल देते हैं? ये मर्दो जन के मसाइल जो हैं, इसके लिए हमारे पास क्या सलूशंस हैं? तो ये जब तक आप इनको पढ़ेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगी। आप बढ़ाकर बात करेंगे वही जो ऑर्थोडॉक्स होगी, जो कंजर्वेटिव बात होगी। तो हमारी आपसे बार बार इस चीज़ की गुजारिश है, तलकीन है, ताकीद है कि इन चीज़ों को पढ़ें, इन चीज़ों को सुनें, वरना आप में उनमें फर्क ही कोई नहीं है। ये सवालात हैं। हम इस्लाम को, हम कहते हैं हमारा नजरिया इनकलाबी नजरिया, कैसे कहते हैं हम इनकलाबी नजरिया? भी तौहीद। यही अभी ताबीर की ना हमने कि जो मौजूदा निजाम होता है उस पर तेशे की तरह गिरे। तो तौहीद का नजरिया कौन सा नजरिया जिसके ऊपर तेशे की तरह आके लगता है? वो हाकमियत का तस्वर है ना। अब सोशल एवोल्यूशन को आप पढ़ें पूरा, हाकमियत का तस्वर पहले इनफरादी था, बादशाह होता था, या पहले कबीला होता था तो कबीले का सरदार हाकमियत का दावेदार होता था। उसके बिल्कुल अल्टरनेट या उसका मुकाबिल खिलाफत का तस्वर भी इनफरादी था। कबीले का सरबरा या खानदान का सरबरा खलीफा भी होता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने है। उससे आगे बढ़े हैं, कबीले से आगे तो रियासत वजूद में आई है, तो बादशाह होता था, हाकमियत का दावेदार फिरौन था बादशाह, लेकिन उसकी बादशाहत की रूह क्या थी? हाकमियत का तस्वर। उसके बरक्स दाऊद क्या थे, सुलेमान क्या थे अलैहिस्सलाम? बादशाह थे, लेकिन रूह क्या थी बादशाहत की? वहां खिलाफत। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर क्या हुआ? नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले क्या था कि खिलाफत जो थी वो किसको मिलती थी? नबी को, यानी खिलाफत इनफरादी थी।
ہر نبی اللہ کا خلیفہ ہوتا تھا. یہاں آ کر وہ دروازہ بند ہو گیا تو خلافت ختم. کیا کیا اس کا متبادل؟ ایک امت کا ادارہ تخلیق کیا, اور وہ ذمہ داری جو پہلے انفرادی تھی وہ اس امت کو تفویض کر دی, اس کو ڈیلیگیٹ کر دی, اس کو ٹرانسفر کر دی کہ اب تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ خلیفہ ہے, یہ ذمہ داری اس کے اوپر ہے. تو وہ جو خلافت جو انفرادی چلی آ رہی تھی وہ اب اجتماعی ہو گئی, وہ عوامی ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ہم ایڈوانس ہیں یا مغرب ایڈوانس ہے؟ ان کی جو حاکمیت کا تصور تھا, بادشاہت چلتی 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 یہ 17ویں صدی میں ختم ہوئی ہے. وہاں پر جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں, جو فرینچ ریولوشن کے بعد آئی ہے, وہ جس کو ایک ابلیس کی مجلس شورا میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس, تو وہ تو 300 سال پہلے آئی ہے. یعنی وہ حاکمیت کا جو نظام تھا وہ کس کا تھا؟ شیطان کا. اور جو خلافت کے تابع نظام تھا وہ کس کا تھا؟ رحمان کا. تو زیادہ ترقی یافتہ کس کا نظام ہے؟ اب سمجھیں اس بات کو کہ یہ خلیفہ جو بیعت لے رہا ساروں سے, حضرت ابو بکر ہیں, حضرت عمر ہیں, حضرت عثمان ہیں, حضرت علی ہیں, یہ بیعت لے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں یہ لوگوں کو؟ انڈورسمنٹ لے رہے ہیں نا کہ اس کو ہم اپنا حکمران چنتے ہیں, ہم قبول کرتے ہیں اسے. اگر انڈورسمنٹ نہیں ملتی تو نہیں ہوگا. انڈورسمنٹ کی ضرورت ہے نا تو لے رہے ہیں نا. تو آج کے دور میں جو جمہوری نظام ہے اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ انڈورسمنٹ ہوتا ہے, ووٹ لے رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں سے. کس لیے؟ اپنی سپورٹ کے لیے, اپنی انڈورسمنٹ کے لیے. تو جمہوریت فی نفس ہی حرام نہیں ہے. یہی بات ہمیں اقبال نے, مولانا مودودی نے, ڈاکٹر صاحب نے سمجھائی ہے. یہ اس کی ایسنس ہے جو ڈٹرمن کرے گی کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے. اگر تو یہ جمہوریت حاکمیت کے تصور کے تابع, اس کے پیچھے روح جو ہے اس کے اندر وہ حاکمیت ہے. جیسے بادشاہت کی روح حاکمیت تھی تو شرک تھا, ایسی جمہوریت کی روح اگر حاکمیت ہوگی تو شرک ہو جائے گی. ہاں, مطلب جمہوریت کے اس پہ تصور کیا ہوگا کہ پہلے بادشاہ حاکم ہونے کا دعوے دار تھا نا, تو انہوں نے اس کو حاکمیت کو ڈیلیگیٹ کر دیا نا. ہر انسان حاکم ہے. اب ہر حاکم اپنا حق کے حاکمیت ڈیلیگیٹ کرتا ہے اپنے ریپرزینٹیٹو کو, اپنا حق کے نمائندگی دیتا ہے اسے. جبکہ اس کے برعکس خلافت کے نظام میں کیا ہے کہ ہم سب خلیفہ ہیں. حاکمیت اللہ کی, ہم خلیفہ ہیں اس کے. تو ہم اپنی خلافت کی جو ذمہ داری ہے وہ کسی کو ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں. ہم نے نوید بھائی کو چنا کہ یار یہ اسلام آباد زون کے جو ہے نا وہ امیر ہیں, یہ ہم اپنی وہ ذمہ داریاں ان کو ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں. اصل میں سال بعد دیکھیں, 2 سال بعد, کتنے سال کے لیے بنایا سر ہم نے؟ 4 سال کے لیے, 3 سال کے لیے, 2 سال کے لیے ہم نے بنایا ان کو. 2 سال بعد ہم دیکھیں گے اگر انہوں نے ہماری امیدوں پر پورے اترے ہیں, ہم نے جو سوچا تھا کہ یار یہ ہم ان کو ذمہ داری دے رہے ہیں, یہ ان پر پورا اترے ہیں, تو ہم دوبارہ چن لیں گے, دوبارہ اپنا ان کو نمائندہ بنا دیں گے. اپنی وہ جو حق کی جو ذمہ داری ہے ہماری وہ ہم ان کو ڈیلیگیٹ کر دیں گے. اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم ان کو ہٹا دیں گے, کسی اور کو لے آئیں گے, سلطان صاحب کو چن لیں گے ہم. تو یہ ہے روح اثر, اس کی اہمیت. اپنے عہد کی جو روح ہے اس کو جو سمجھتا نہیں ہے نا, وہ کیا ہے, امام یوسف کا قول ہے کہ جو اپنی روح اثر سے واقف نہیں ہے وہ جاہل ہے. تو دنیا کہاں جہاں پہنچ گئی ہے, اس کے ایشوز کیا ہیں, اس کے پرابلمز کیا ہیں, ان کو ایڈریس کیسے کرنا ہے آپ نے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے.
अगर आपको पता ही नहीं है इन चीज़ों का, इन बहसों का नहीं पता, ये कैसे पता लगेंगी? आप मुताला करें चीज़ों का, आप इनको पढ़ें। ये मैंने सिर्फ मिसालें दी हैं आपको कुछ, ये आपके इमरानी फ़िक्र से मुताल्लिक हैं। इमरानी फ़िक्र मैंने आपको बता दिया, जो आपका इनकलाबी फ़िक्र है यही इमरानी फ़िक्र है आपका। अब इनकलाब के दावेदार हैं, अब उसकी आप कैसी इनकलाब लाना चाहते हैं ये आपको पता ना हो तो क्या दावत देंगे आप लोगों को फिर? उसके मैंने आपको चंद मिसालें देकर आपके सामने कुछ चैलेंजेस आपके सामने मैंने पोज किए कि देखें ये ऐसे चैलेंजेस हो सकते हैं आपके सामने।